بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری یہ پیٹی تباہ کر دیں گے آپ؟ ماجدہ نے بڑی حسرت سے کہا۔ یہ مجھے جہیز میں ملی تھی، مجھے معلوم ہے، مگر ایسی 1000 پیٹیاں میں آپ کو خرید کر دے سکتا ہوں۔ یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے جناب۔ یہ کہہ کر میں نے پیٹی کی ایک دیوار میں 2 انچ چوڑا سوراخ کر دیا تاکہ انہیں ہوا ملتی رہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ دونوں بند صندوق میں دم گھٹ کر مر جاتے۔ میں ان کو ٹھکانے لگا کر رات ہی رات واپس آ جاؤں گا، آپ میرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرائیور کو اندر بلایا اور اس کی مدد سے وہ پیٹی وین میں لاد کر اسی وقت کنجا سے باہر نکل آیا۔ گجرات پہنچ کر میں وین کو سیدھا اسپتال کے اندر لے گیا اور پیٹی کو اسپتال کے برآمدے کے سامنے اتار کر میں نے ڈرائیور کو اس کا کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ وہ ڈرائیور ادھیڑ عمر کا بہت ہی سنجیدہ سا آدمی تھا۔ وہ بھی سارا راستہ خاموش رہا اور میں بھی۔ وہ مجھ سے خوفزدہ تھا اور میں اس سے اسپتال کے کئی آدمیوں نے اس پیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ اس میں کچھ ضروری سامان ہے۔ چند منٹ تک میں اس پیٹی کے پاس ٹھہرا رہا، پھر چپ چاپ وہاں سے کھسک آیا۔ ان کے سلسلے میں میرا کام ختم ہو چکا تھا۔ جب میں رات 11 بجے کے قریب ماجدہ کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے مکان کا بڑا دروازہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا۔ اس کا ایک پٹ کھول کر میں اس امید میں اندر داخل ہوا کہ ماجدہ میرے انتظار میں سامنے کھڑی ہوگی، مگر وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ میں بھاگ کر اندر پہنچا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماجدہ کے اس کمرے کی تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، جس میں پچھلی رات میں نے ایسی نیند لی تھی کہ اس کا خمار اب بھی مجھے کبھی یاد آتا ہے تو میں سرشار ہو جاتا ہوں۔ میں نے پاگلوں کی طرح گھر کے تمام کمرے دیکھ لیے، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ روپیہ جو میرے پاس تھا میں نے گجرات روانہ ہونے سے پہلے جیبوں میں بھر لیا تھا اور محفوظ تھا۔ سائلنسر لگا پستول بھی میری کمر سے بندھا تھا، مگر وہ لوگ میرا بریف کیس بھی لے گئے تھے اور اٹیچی کیس بھی، جس میں آہو صاحب کی دی ہوئی اسٹین گن بند تھی۔ یہ میرا بہت بڑا نقصان تھا۔ میرا سارا منصوبہ چوپٹ ہوا جاتا تھا، مگر سب سے بڑا چرکا جو مجھے زندگی نے اس رات لگایا یہ تھا کہ وہ عورت وہاں سے زبردستی اغوا کر لی گئی تھی جو میری زندگی بن گئی تھی۔ میرے کمرے کی حالت یہ بتاتی تھی کہ وہاں خاصی دینگا مشتی ہو چکی تھی۔ ماجدہ کی چوڑیاں فرش پر ٹوٹی پڑی تھیں، اس کے کان کا ایک آویزہ بھی ٹوٹ کر دروازے میں گرا ہوا تھا اور صحن میں نالی کے قریب اس کا ایک سینڈل اوندھا پڑا تھا۔ میں نے ڈیوڑی میں لالٹین لے جا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں سے مجھے ایک بٹوا فرش پر پڑا ملا۔ وہ میں نے اٹھا کر کھولا تو اس میں سے مجھے میرے مطلب کی بہت سی چیزیں ملی۔ وہ غالباً اس آدمی کا بٹوا تھا جس نے ماجدہ کو وہاں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ اس میں اس خبیث کا شناختی کارڈ دھرا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی فارسٹ گارڈ ہے اور اس کا نام مشتاق احمد ہے۔ بٹوے میں 13 روپے بھی موجود تھے اور ایک خط تھا جو اس کے نام کسی علی احمد نے جہلم سے بھیجا تھا۔ وہ سب چیزیں میں نے بڑی احتیاط سے جیب میں رکھی اور ایک بار پھر ماجدہ کے گھر کی تباہ حال صورت پر غور کرنے کے لیے ایک ایک کمرے میں گھوم گیا۔ وہ لوگ میرے بریف کیس اور اٹیچی کیس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں لے گئے ہوں گے، کیونکہ ماجدہ کے تمام ٹرنک کھلے پڑے تھے اور سب صحیح طور پر اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ وہ اور کیا کیا اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ بدترین صورتحال تھی اور تقاضا کرتی تھی کہ مجھے جس قدر جلد ہو سکے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ کرامت کی تلاش میں وہاں آئے تھے۔ انہیں اب تک ماجدہ پر ظلم و ستم توڑنے کے بعد یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ کرامت اور فیروز پر کیا گزری ہے۔ انہیں ماجدہ نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں رات کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہوں۔ وہ اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچا کر مجھ سے نپٹنے کے لیے ضرور وہاں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان سے کوئی بھی بات بعید نہیں تھی۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے جن کو ان کی بڑی ذمہ داری نے اس قدر دیدہ دلیر بنا دیا تھا کہ وہ جس جگہ چاہتے تھے انگلی مار دیتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ میرا وہ پستول بھی لے گئے تھے جو میں نے نثار سے حاصل کیا تھا اور جسے میں ماجدہ کو اپنی حفاظت کے لیے دے گیا تھا۔ کمرے میں کسی بھی طرف کوئی ایسا نشان نہیں
نظر آتا تھا، جس سے یہ معلوم ہو سکتا کہ ماجدہ نے کوئی گولی چلائی ہوگی۔ اس بیچاری سے لبلبی ہی نہ دب سکی ہوگی، وہ شاید ایک دم پکڑ لی گئی تھی اچانک اور غیر متوقع طور پر۔ میں کتنی ہی دیر تک ماجدہ کے لٹے پٹے شکن در شکن بستر پر بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے وہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ وہاں کسی بھی وقت وہ لوگ مجھے گھیرنے کے لیے پولیس کو بھیج سکتے تھے۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں آدھی رات کو کہاں جاؤں، کس طرف نکلوں؟ میرے لیے تو سارے ہی راستے بند تھے۔ کنجا میں کوئی ایسا ہوٹل بھی نہیں تھا جہاں جا کر میں باقی وقت گزار سکتا۔ رات وہاں پہلے ہی پہر زندگی کو سن کر کے رکھ دیتی تھی اور پھر سردی نے الگ اندھیر مچا رکھا تھا۔ میں ادھر ادھر نگاہ ڈال کر بڑی بے دلی سے ماجدہ کے کمرے سے نکلا اور گھر کو اسی طرح کھلا چھوڑ کر میں نے بڑا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور باہر گلی میں آ گیا۔ چاروں طرف ہو کا ایسا عالم طاری تھا، حد یہ تھی کہ کوئی چوکیدار بھی ادھر ادھر پھرتا نظر نہیں آتا تھا۔ سردی نے ہر شے کو اپنی یک بستہ گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں ہونٹوں میں سگریٹ دبائے تیز تیز قدم اٹھاتا گلی سے باہر نکل رہا تھا۔ سامان نام کی کوئی بھی شے میرے پاس نہیں رہی تھی۔ میری ساری چیزیں اٹیچی کیس اور بریف کیس میں بند تھی، مگر وہ دونوں ماجدہ کے ساتھ ہی گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ ماجدہ پر اس گھڑی کسی بھی چار دیواری کے اندر ان بدماشوں کے ہاتھوں جو کچھ بیت رہی ہوگی، اس کے تصور سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ میری وجہ سے خواہ مخواہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس گئی تھی جس سے وہ کسی بھی طرح چھٹکارا نہ پا سکتی تھی۔ اس کا تو وہاں کیا ساری دنیا میں کوئی مؤنث و غم خوار نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی شوہر گزیدہ تھی، اب اس کرامت اور اس کے بعد اس کے گنڈوں کے ہاتھوں وہ جس طرح لیر لیر ہو رہی ہوگی، اس کا اندازہ ہی نہ کیا جا سکتا تھا۔ رہ رہ کر میری مٹھیاں بینچ جاتی تھیں، میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ میں اس بستی کو ہی آگ لگا دیتا۔ مشتاق احمد کے شناختی کارڈ پر اس کے گھر کا پتہ اکبر کوٹ کا لکھا ہوا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کرامت کے وہ کون کون سے ہواری ہیں جو ماجدہ کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اس بیچاری پر تو قیامت بیت چکی ہوگی۔ میں پچھلی رات بھی پوری نیند نہ لے سکا تھا اور اب دوسری رات ایسی آئی تھی کہ وہ میرا سکھ چین ہی لوٹ کر لے گئی تھی اور اب میں وہاں ٹھن ٹھن گوپال بنا پھر رہا تھا۔ زندگی نے اس تھوڑے سے عرصے میں مجھے کتنے در دکھوا دیے تھے۔ تقدیر نے مجھے جامر بنا کر رکھ دیا تھا، ایسی جامر جس پر ہر کوئی اپنی برچھی بلم بالا تیز کرنے چلا آتا تھا۔ میں نے ماجدہ کے لیے اپنے دل میں ہزار طرح کے خوبصورت منصوبے بنا لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، مگر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ راکھ کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ ساری بساط ہی الٹ گئی تھی۔ میں ایسے بگولوں کا زد پر تھا جو پال میں تنکوں کی سمت بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ میں دو قدم بھی کسی کے ساتھ چلتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گا۔ بڑی فراخ دلی سے میں ہر ایک کو اپنا بنانے کی صحیح کرتا تھا۔ ماجدہ کے سلسلے میں تو میں اور جذباتی ہو گیا تھا، مگر اب جب میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں تو محض ایک سپنا دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد کی ہر شے کھنڈر میں بدلی نظر آتی تھی۔ مجھے تو اپنے ذمے لیا ایک کام سر انجام دینا تھا۔ آسیہ کی آزادی کے لیے مجھے ہادی علی کی زندگی کا چراغ گل کرنا تھا۔ اس ہادی علی کا جس کی مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، جسے میں جانتا تک نہیں تھا، پھر بھی میں ارادہ کر کے ادھر آیا تھا اسے ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھ سے آہو صاحب نے آسیہ کی آزادی کا سودا اسی طرح طے کیا تھا۔ مگر اب راستے میں ایسا پیچ آ پڑا تھا کہ میرا وہ سارا منصوبہ دم توڑتا نظر آتا تھا۔ ابھی میں ماجدہ کے گھر سے 10 قدم ہی دور گیا تھا کہ ایک اینٹ سے میرا پاؤں ٹکرایا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے میں پورے قد سے گھوم گیا۔ یوں ہی بے خیالی میں میری نظر ماجدہ کے گھر کی طرف اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے دروازے میں گھس رہا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس لپکا، پستول پر میری گرفت مضبوط ہو گئی اور میں سر سے پاؤں تک غصے میں پھونکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میری ہی تلاش میں ہیں اور وہ
وہ آدمی یہی دیکھنے آیا تھا کہ میں واپس آ چکا ہوں کہ نہیں۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا اور وہ آدمی جو مجھے خاصا گرانڈیل نظر آتا تھا سامنے صحن میں کھڑا تھا۔ اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور سر پر اس نے یہ بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا۔ وہ ماجدہ کے اس کمرے میں جھانک رہا تھا جس میں میں نے رات گزاری تھی۔ میں دبے پاؤں ڈیوٹی میں داخل ہوا تو میرے قدموں کی چاپ اس نے سن لی، حالانکہ میں نے بہت احتیاط برتی تھی، مگر اس کی سماعت حیرت انگیز تھی۔ وہ تیزی سے اپنے پاؤں پر گھوما تو مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر ادھر نکل گیا جدھر سیڑھی بنی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھی ڈیوٹی میں سے نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلح ہے کہ نہیں، پھر بھی یہ احساس بالکل فطری تھا کہ مجھے اس کے سامنے اچانک نہیں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر پستول اس کے پاس نہیں ہے تو بھی چاقو چھری تو اس نے نیفے میں اڑس ہی رکھی ہوگی۔ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا، میں نے دبے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ ادھر تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بڑے گمبھیر لہجے میں بولا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سیڑھی کی دیوار کے پیچھے کھڑا ہے۔ آواز اس نے بھی دبا لی تھی۔ بکواس مت کرو، سامنے آ جاؤ اور بتاؤ یہاں تم ماجدہ کے گھر میں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے اب کی بار ذرا آگے سرکتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اسی انتظار میں تھا۔ اس نے دیوار پر رکھی آدھی اینٹ اٹھا کر میری طرف پھینکی۔ اگر میں فوراً ہی ترا نہ دے جاتا تو وہ اینٹ میرے سر میں لگ چکی تھی۔ وہ آدمی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بصارت بھی اس کی سماعت کی طرح تیز تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پاس پستول نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ پر اینٹ پھینکنے کی بجائے گولی چلاتا۔ میں اینٹ سے اپنا سر بچا کر تیزی سے صحن میں جا پہنچا، مگر وہ سیڑھیوں میں نہیں تھا، بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا تھا۔ ابھی میں کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا تھا کہ ایک اینٹ ٹھک سے میری کمر میں لگی۔ میرے بدن پر خاصا موٹا کوٹ تھا اور اس پر میں نے کمبل بھی اوڑھ رکھا تھا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو اس نے جس انداز سے وہ اینٹ ماری تھی وہ میری کمر توڑنے کے لیے بہت کافی تھی۔ اینٹ لگتے ہی میں سیڑھیوں پر جا دبکا۔ اب میں اس کی زاد میں نہیں تھا، مگر ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ ایک اور اینٹ اس نے سیڑھی کے عین منہ پر پہنچ کر میری طرف پھینکی، مگر اب کی بار اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ ایک اور اینٹ میری طرف لڑکا ہی رہا تھا کہ میں نے اس پر اپنے چپ شاہ سے گولی داغ دی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے بدن کے کسی اہم حصے کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ گولی اس کی ران میں لگی اور وہ اپنی چیخ دباتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھ ہی میں دوڑ کر چھت پر جا پہنچا۔ وہ گل کی طرف بنی منڈیر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے ایک گولی اور چلا دی، وہ بھی نشانے پر بیٹھی اور اس کی دوسری ران میں گھس گئی۔ وہ آدمی ڈگمگایا اور پھر تیورا کر منہ کے بل گر گیا۔ اب میں اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خاصے لمبے پھل کا چھرا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر میں گولی اس پر نہ چلاتا تو سیڑھیوں میں اینٹوں سے سیدھا کر کے وہ مجھ پر چھرے سے وار کرتا۔ اس کی قوت برداشت حیرت انگیز تھی۔ وہ زخموں سے نڈال تو ہوا مگر پھر بھی اس نے اپنی چیخ ابھرنے نہیں دی تھی۔ اس کی شلوار سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ سنبھل کر اٹھا مگر اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ سہار نہیں رہی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں نے اس کی کلائی پکڑ کر چھرا اس کے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ چھرا دور جا پڑا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بازی ہار چکا ہے۔ میں نے اس کا چھرا اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہادر آدمی تھا، جانتا تھا کہ آدمی ہار جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے سہارا دے کر میں نے بڑی مشکلوں سے صحن میں پہنچایا اور پھر اندر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر عرفان وہاں مرہم پٹی کا جو سامان چھوڑ گیا تھا وہ ماجدہ نے الماری میں ڈال دیا تھا۔ اس لمحے وہ مجھے بہت غنیمت نظر آیا۔ میں نے صحن میں نکل کر گلی کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر کمرے میں جا کر میں نے اس کی شلوار پھاڑ کر اس کے زخم دیکھے۔ ایک گولی ران کے اندر تھی مگر زیادہ گہری نہیں تھی۔ دوسری گولی جلد کو آدھا انچ گہرا چھیلتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میں نے اس کے چھرے سے اس کی ران میں سے گولی نکالی۔ وہ خاصا تکلیف دہ مرحلہ تھا مگر میں اس جوان کی ہمت پر آفرین کہوں گا کہ اس نے سی تک نہیں کی، بس آنکھیں بند کر کے لبوں کو بینچ کر بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے دونوں زخموں پر پٹی باندھ دی تو اس کے وجود میں پھیلتا ہوا درد کا احساس کم ہونے لگا۔ وہ گندمی
रेशमी रंग का बड़ा ही सेहतमंद जवान था। उम्र इसकी यही कोई 30 साल होगी। कमीज पर उसने खाकी रंग की जर्सी पहन रखी थी और लट्ठे की सफेद बुराक शलवार के नीचे इसके पाँव में कैनवस के सफेद बूट खासे भले लगते थे। जुराबें इसने खासी मोटी पहन रखी थी। मैं मरहम पट्टी करके अलग हुआ तो वो मुझे गहरी गहरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। तुम खासे बहादुर आदमी हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुश्ताक है। इधर कैसे आए थे तुम? मैंने पलंग पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा। पिस्तौल मैंने अपने दाएं हाथ में रख लिया था। सिगरेट पीते हो तो लो पियो। ये कहकर मैंने एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाया। वो फिर मुस्कुरा दिया और सिगरेट मेरे हाथ से लेकर उसका ब्रांड देखने लगा। पियो, ये अच्छा सिगरेट है। ये कहकर मैंने इसका सिगरेट भी सुलगा दिया। वो एक तवील कश लेकर धुआं सीने में दबाकर उबली उबली नजरों से मुझको देखने लगा। बताया नहीं तुमने कि तुम इधर कैसे आए थे? वो कुछ नहीं बोला। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मेरी बात का जवाब दो। मैंने पिस्तौल इसकी तरफ लहराया। कौन से साथी? वो बहुत ही पुरसुकून नजर आ रहा था। वही जो माजिदा को यहाँ से उठाकर ले गए हैं। कोई ज्यादा आदमी नहीं थे हम। कितने आदमी थे? एक मैं था और एक नजीर। माजिदा कहाँ है अब? वो उधर चौधरी करामत की बैठक में है। करामत तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा यार है। कहाँ है वो अब? ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे माजिदा का पता बताओ। अगर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम खुदा की मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा। मैंने इससे कुछ नहीं कहा है, वो बिल्कुल महफूज है। तुम इधर क्यों आए थे? मैं अपना बटवा लेने आया हूँ। वो इधर गिर गया था। अच्छा, माजिदा को क्यों उठाया है तुमने? वो चौधरी करामत के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। इसे यहाँ से हमने उठा लिया है। क्या बताया है इसने? उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। इधर हम इस पर हाथ उठाते तो वो शोर मचाती, महल्ले को जगा देती। अब हम इसीलिए इसको वहाँ ले गए हैं। तुम्हें ये पता था कि मैं भी यहाँ होऊंगा? नहीं, मगर हमें शक जरूर था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कोई तुम ऐसा सुअर यहाँ बैठा होगा। ये कहकर वो फिर मुस्कुराया। बटवे की क्यों इतनी फिक्र थी तुम्हें? इसमें मेरा शनाख्ती कार्ड मौजूद है। मैं इधर महकमा जंगलात में काम करता हूँ। यहाँ से तुम कुछ चीजें भी उठाकर ले गए हो। हाँ, एक नया सा अटैची केस है काले रंग का, वो अभी हमसे खुल नहीं सका। एक और अटैची केस है, इसमें माजिदा के कपड़े और जेवर हैं। इस माजिदा का करामत से क्या ताल्लुक है? इसका शौहर करामत साहब का दोस्त था। वो बाहर जाते वक्त करामत साहब से 15,000 रुपया लेकर गया था। करामत साहब माजिदा से वो रकम वसूल करते हैं किस्तों में। महीने में 4 किस्तें बंदी थी, मगर कल रात वो किस्त वसूल करने आए तो पता नहीं कहाँ चले गए। हमें वो यही कहकर आए थे। जब वो आज शाम तक भी कहीं नजर न आए तो मैं और नजीर इनका पता करने इधर आ गए। यहाँ हमें इस कमरे में फर्श पर खून जमा हुआ नजर आया, मगर वो माजिदा कुछ बताती ही नहीं। ये चक्कर हमारी समझ में नहीं आया। ये कहकर वो जरा देर के लिए कसमसाया। इसके जख्म शायद टीसें देने लगे थे। तुम्हें दर्द महसूस होता है? हाँ, तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है मेरा। बड़े पीर कारीगर आदमी लगते हो। मुझे ये तुम्हारा पिस्तौल बे आवाज चलता है। हाँ, और मेरा निशाना भी कभी खता नहीं जाता। ये लो, ये गोली खा लो, दर्द रुक जाएगा। ये कहकर मैंने अलमारी में से निकाल कर इसे 2 गोलियां दी। वो भी डॉक्टर उरफान वहीं छोड़ गया था। गोलियां इसे थमाकर मैं सहन में निकला और गिलास में पानी भरकर अंदर ले गया ताकि वो गोलियां निकल सके। इसकी आंखों में ऐसा एतमाद झलकता था कि मुझे हैरत होती थी। वो मेरे पिस्तौल की ज़ाद में था। मैं पलक झपकते में इसकी जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था, मगर वो मुझसे जरा भर भी खौफजदा नहीं नजर आता था। इसकी ये दीदा दिलेरी देखकर मैं सख्त तैश आ रहा था, मगर इसके बावजूद मेरा दिल नहीं चाहता था कि इस पर कोई और वार करूं, इसे कोई और गजांद पहुंचाऊं। ऐसे बहादुर और जुर्रतमंद लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। वो सख्त जख्मी था, इतना जख्मी कि वो अपने पाँव पर खड़ा ना हो सकता था। इसके बावजूद वो ठहर ठहर कर मुस्कुराता था। बेपनाह एतमाद था इसकी मुस्कुराहट में, और इसे कतन ये एहसास नहीं था कि वो कितने जबरदस्त
خطرات میں گرا ہوا ہے۔ مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں ماجدہ کو تم نے بند کر رکھا ہے۔ وہ کرامت کی حویلی میں بند ہے، مگر تم وہاں نہ پہنچ سکو گے۔ یہ بڑے بڑے کتے پال رکھے ہیں کرامت نے، کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے بتاؤ کون سا راستہ ادھر جاتا ہے، اور وہ حویلی کے اندر بند ہے یا کسی آس پاس کے مکان میں؟ ادھر وہ نذیر کی کوٹھی میں پڑی ہے، میرے ایک تمانچے سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اب شاید اسے ہوش آ گیا ہو۔ میں تو اپنے بٹوے کے لیے ادھر آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ صبح اس شناختی کارڈ کو دیکھ کر پولیس مجھے آ پکڑے۔ اس کے پاس میرا پستول بھی تھا، وہ نذیر کے پاس ہے، مگر وہ چلتا ہی نہیں، اس میں شاید گولیاں پھنس گئی ہیں، بالکل جام ہو چکا ہے وہ، ورنہ میں اسے ساتھ لے کر آتا اور تمہارا ادھر قصہ ہی پاک کر دیتا۔ ابھی اس نے یہ بات کہی ہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں پلنگ سے اترا اور کمرے کے دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھا کر ڈیوٹی میں جا پہنچا۔ کون ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ دروازہ کھولے جیلانی صاحب، جلدی کریں، یہ ماجدہ کی آواز تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر کنڈی کھولی تو ماجدہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، اس حال میں کہ اس کے سر پر ایک میلا کچیلا کمبل تھا اور ہاتھ میں 2 اٹیچی کیس تھے۔ میں نے اس کے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ آپ کیسے نکل آئی ہیں اس نذیر بدماش کے چنگل سے؟ آپ نے تو کمال کر دیا ہے ماجدہ، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اس کا نام نذیر ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ ہانپ رہی تھی۔ چلے اندر چل کر بتاتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے دونوں اٹیچی کیس اٹھائے اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں جا پہنچا۔ مشتاق اسے دیکھ کر یوں کرسی پر سے اچھلا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ ماجدہ اسے دیکھتے ہی گالیاں دینے لگی۔ وہ غصے میں اس قدر بےفر گئی کہ پستول میرے ہاتھ سے چھیننے لگی۔ یہ مجھے دے دیں، میں اس کو یہیں ختم کر دوں گی، مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے، یہ مجھے دیں ادھر۔ وہ مجھ سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ نہیں ماجدہ، اتنا غصہ نہ کریں، اسے اس کا سبق مل چکا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں زخمی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ماجدہ کو بڑی ہی مشکلوں سے پلنگ پر بٹھایا۔ وہ ایک دم بکھر گئی، رونے لگی، بے تاشا آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ ان دونوں نے مجھے ذلیل کیا ہے جیلانی صاحب، یہ دونوں میری عزت لوٹنا چاہتے تھے۔ ادھر نذیر بھی میرے ساتھ یہی حرکت کرنے لگا تھا۔ میں جھوٹ موٹ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کی کوٹھڑی میں پہنچ کر بھی میں بے ہوش پڑی رہی۔ میں نے یہی ظاہر کیا۔ یہ جب بٹوے کی تلاش میں ادھر بھاگا تو نذیر کے ہاتھ سے بے قابو ہو کر گستاخی پر اتر آئے۔ میں نے اچانک پوری قوت سے لات اس کے پیٹ میں دے ماری، وہ دوہرا ہو کر پرے گرا تو میں نے اس کا چھرا اٹھا کر اس کی پسلی میں دے مارا۔ وہ اتنا سارا اندر دھنس گیا تھا، میرا خیال ہے وہ کتا مر چکا ہوگا۔ وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا تو میں نے اس کا کمبل اوڑا اور دونوں اٹیچی کیس اٹھا کر میں گلیوں میں اندر ہی اندر بھاگتی ہوئی یہاں آ گئی۔ آپ مجھے یہ پستول دے دیں، میں اسے ابھی ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر میرے پستول کی طرف جھپٹی، مگر میں نے ہاتھ پرے ہٹا لیا۔ نہیں ماجدہ، یوں نہیں، یہ بتائیں وہ میرا پستول کہاں ہے؟ وہ کیسا پستول رکھا ہے آپ نے؟ وہ چلتا ہی نہیں، میں نے بہت کوشش کی، اگر وہ کام دیتا تو آج مجھ پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اب کہاں ہے وہ ادھر ہی نذیر ہی کے پاس ہے، اس نے کہیں رکھ دیا تھا، مجھے ملا ہی نہیں، ورنہ میں وہ بھی لے آتی۔ یہ میرا اٹیچی کیس کہیں کھولا تو نہیں انہوں نے؟ نہیں، یہ ان سے کھول ہی نہیں سکا، اور پھر یہ بدبخت وہاں زیادہ دیر ٹھہرا بھی تو نہیں، اسے اپنے بٹوے کی فکر لگ گئی تھی، ورنہ یہ اٹیچی کیس ضرور کھول لیتے۔ کیا کہتے تھے یہ تم سے؟ یہ مجھ سے اس کرامت سور کا پتہ پوچھتے تھے اور فیروز کا بھی۔ میں نے جب کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں تو ان دونوں نے مجھے جکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں بتاتی کہ وہ کس قبرستان کی کس قبر میں ہیں۔ ماجدہ بہت تیش میں تھی اور اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے مشتاق کو اتنی قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کا وجود ہی برداشت نہ کر سکتی ہو۔ تم اسے قتل تو نہیں کر آئی ہو گشتی عورت؟ تیری وجہ سے پتہ نہیں کتنے آدمی تباہ ہو جائیں گے۔ زبان سنبھال کر بات کر،
مشتاق میں ان کے خلاف ایک بات نہیں سن سکتا، کسی زوم میں مت پڑنا، پتہ نہیں تو کیا شے ہے یار، مگر تجھے شاید یہ پتہ نہیں کہ یہ عورت کئی گھروں کو تباہ کر چکی ہے، یہ تجھے بھی لے ڈوبے گی۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، مجھے تنہا اور مجبور دیکھ کر وہ کرامت مجھے ذلیل کرتا رہا اور اب تم دونوں یہاں آ گئے ہو۔ یہ کہہ کر ماجدہ رونے لگی۔ تمہاری وجہ سے وہ شاکر مارا گیا، تمہارے پہلے دوست منظور نے اسے تمہاری وجہ سے گولی مار دی تھی، خود وہ بیچارہ عمر قید کے لیے جیل جا پہنچا، پھر وہ صدیق سراف تمہاری وجہ سے سارے بازار زخمی ہوا، اسے بھی تمہاری محبت کی سزا ملی، اس کرامت کو بھی تم نے اپنے اڈے چڑھایا، اس سے تم نے 15,000 وحید کو دلوایا، خود بھی تم اس سے 20,000 روپے کھا چکی ہو، اب پتہ نہیں کرامت کا کیا کیا ہے تم نے، وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ مشتاق نے بڑی تفصیل سے ماجدہ کے سارے کارنامے اس کے سامنے گنوا دیے۔ ماجدہ تو سر پیٹ کر رہ گئی، چیخنے لگی، یہ جھوٹ بولتا ہے جیلانی صاحب، مجھے مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہو جو میں غلط کہوں، یہ بہتان باندھ رہا ہے، بالکل بکواس کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں ماجدہ، تنہا عورت پر ایسی ہی الزام لگا کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ماجدہ کے آنسو پونچھے اسے تسلی دی کہ وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ جیسی بھی ہے میرے لیے ہر لحاظ سے قابل عزت ہے، مگر وہ کسی طرح چپ ہی نہ ہوتی تھی، مشتاق کو مسلسل گالیاں دیے جاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا، آپ خاموش بھی ہوں گی کہ نہیں، مجھے یہ آنسو شانسو بالکل اچھے نہیں لگتے کہ کوئی کام کی بات کرنے دیں، مجھ کو اس سے میرے لہجے کی چبن اس نے محسوس کی تو قدرے مدم پڑ گئی، بولی، خدا میرا انصاف کرے گا مشتاق بندے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہیں جا کر پٹا ڈالوں گی تیری گردن میں، ہاں بڑی ولی اللہ ہے تو، خدا تیرے مشورے ہی سے تو سارے کام کرتا ہے، تو نے اس قصبے کو گندا کر دیا ہے، کم ذات تجھے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ مشتاق بھی فکرے بازی اور لان ترانی میں ماجدہ سے کسی طرح کم نہ تھا، اور وہ میرے سامنے بیٹھا اسے یوں نوک جھونک کر رہا تھا جیسے اس نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا ہو۔ تم چپ نہیں ہو گئے مشتاق، الو کے پٹھے، یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے، میں تیری آنتیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بائیں ہاتھ کا جامپڑ اس کے منہ پر دے مارا، بولا، مجھے معاف کر دے یار، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ بہادر آدمی ہے اور عزت دار بھی نظر آتا ہے، اس کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا تھا، اب میں کچھ نہیں کہوں گا اسے، ہاں اب ان کی خوشامد کر، کتے یہی تجھے پٹا ڈالیں گے، تمہاری ماں بہن کو اب یہی سیدھا کریں گے۔ یہ کہہ کر ماجدہ پلنگ پر سے اتری اور فرش پر پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ میں نے بہت ہی شکستہ لہجے میں پوچھا۔ ماجدہ کے بارے میں اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا، تو اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی؟ بہت گندی شے ہے یہ، اب پتہ نہیں اس نذیر کا کیا حال ہوگا، یہ اسے چاقو مار آئی ہے۔ مشتاق اندر سے ڈٹ رہا تھا، نذیر کے بارے میں وہ سخت فکر مند تھا، ہو سکتا ہے وہ مر ہی گیا ہو، اور ادھر وہ کرامت اور فیروز بھی غائب ہیں، پتہ نہیں ان کو کس طرح مروایا ہے اس نے۔ ادھر یہ دیکھو ابھی فرش پر خون جمع ہے، یہ دیکھو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ماجدہ نے وہ خون بھی صاف نہیں کیا تھا، حالانکہ اسے اگر عقل ہوتی تو وہ دن کے وقت 2 بالٹیاں پانی ڈال کر اس وحشت کے نشان کو دھو سکتی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، یہ اکیلی کیا کر سکتی ہے بھلا؟ تم نہیں سمجھتے ہو یار، پتہ نہیں اس نے کس ذات کے شوہدے دوست بنا رکھے ہیں، یہ کیا نہیں کر سکتی ہے، یہ بدماش عورت ہے۔ تم پھر اسے میرے سامنے گالیاں دے رہے ہو مشتاق، میں نے اسے ایک بار پھر ڈانٹا، وہ قدرے بدک گیا، بولا، مجھے افسوس ہے یار، کیا نام ہے تمہارا؟ جیلانی؟ ہاں جیلانی بھائی، مگر اس نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، نذیر کو پتہ نہیں کیا کر آئی ہے یہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تھانے پہنچا دوں تمہیں؟ مشتاق کی حیرت کے مارے آنکھیں پھیلنے لگی، اس نے حالات کے اس رخ پر غور ہی نہیں کیا تھا، ایک دم اپنے ہاتھ جوڑ کر میرے
آگے کر دیے اور بڑے ہی درد ملے لہجے میں بولا، یہ ظلم نہ کر میرے بھائی، میں تباہ ہو جاؤں گا، نوکری سے بھی جاؤں گا اور عزت بھی برباد ہو جائے گی، تو گویا تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ عزت تو گلی میں کھڑے کتے کی بھی ہوتی ہے بڑے بھائی، میں بھی ذات کا چیمہ ہوں، ادھر اکبر کوٹ میں ہماری زمینیں ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں، پھر بھی ہم عزت دار لوگ ہیں، میرے 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے گھر میں، تو تم اکبر کوٹ کے رہنے والے ہو؟ میرے ذہن میں اچانک بجلی سی کوند گئی، مگر اکبر کوٹ کی ساری زمینیں تو سنا ہے ہادی علی کی ملکیت ہیں، شاید وہ ایک پوری ونڈی کا مالک ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ علاقے کا سب سے بڑا چوہدری ہے، ہم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، کیسا آدمی ہے وہ، لو سگریٹ پیو، یہ کہہ کر میں نے اسے سگریٹ سلگا کر دے دیا، وہ پھر سینے میں دھواں گھونٹ گھونٹ کر سگریٹ پینے لگا، بولا کسی خنزیر کی اولاد ہے، وہ سارا علاقہ دہلتا ہے اس کے دبدبے سے، ہم بھی اس کا ڈنک سہ چکے ہیں۔ وہ کس طرح؟ مگر ٹھہرو، میں تمہارے لیے چائے نہ بنواؤں؟ اندر سے تم مجھے اچھے آدمی نظر آتے ہو، مہربانی ہے تمہاری جو ایسا سوچتے ہو، میرا خیال ہے ہم دوست بن سکتے ہیں جیلانی بھائی، بہادر آدمی کا میں ہاتھ بندہ غلام ہوں۔ وہ ایک بار بڑے اعتماد سے مسکرا دیا، اس کی کرنجی آنکھوں میں اس لمحے ایسی محبت بری پیش ابھر آئی تھی کہ میرا جی چاہا میں اسے سینے سے لگا لوں، مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے زخمی کر دیا تھا، حالانکہ وہ خاصے گہرے زخم تھے، مگر وہ بڑے صبر سے ان کی اذیت سہ رہا تھا۔ ماجدہ ادھر آئیں بھائی ذرا، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ماجدہ کو پکارا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ شاید مجھ سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے پستول ہاتھ میں لیا اور پلنگ سے اتر کر اس کے کمرے میں جا پہنچا، وہ لحاف اوڑھ کر بیٹھی تھی اور چلگوزے ٹھونک رہی تھی۔ تو یہ ٹھاٹ ہیں، گویا ہمیں نہیں پوچھیں گی آپ؟ جی نہیں، میں سخت ناراض ہوں آپ سے، میرے دشمن سے آپ پینگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھی، یہ بات نہیں ہے جناب، بلکہ مجھے تو ابھی اس سے بہت کام لینے ہیں، آپ جو نذیر کو مار آئی ہیں تو اس کا بھی تو کوئی بندوبست کرنا ہے، وہ مرا نہیں ہوگا، سور اتنا غیرت مند نہیں۔ خیر یہ لیں، آپ بھی کھائیں، ڈھیر سارے منگوا رکھے ہیں میں نے، رات مجھے یاد ہی نہیں آئے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تشتری میں ڈال کر ڈھیر سارے چلگوزے دے دیے۔ چلگوزے تو مل گئے ہیں، اب اگر چائے بھی پلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی بنا دیتی ہوں، مگر اس کو ایک قطرہ نہیں دوں گی۔ ارے نہیں بھائی، وہ ہمارا مہمان ہے، اب پلا دو اسے بھی، میں نے اس پر گولیاں چلائی تھی پھر بھی نہیں مرا وہ بے غیرت، میں نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا، کس کس کو مارتے پھریں گے ہم۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ میرے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ بدماش، میں ایسی ہوتی تو ایسے شہدے مجھ پر چڑھ دوڑتے، میں سب سمجھتا ہوں، اس کی بکواس کا مطلب بھی جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں ماجدہ، بس ذرا اچھی سی چائے بنا دیں۔ وہ سلیپر گھسیٹتی ہوئی رسوئی خانے میں جا گھسی اور میں پھر مشتاق کے پاس جا بیٹھا اور چلگوزے اس کے سامنے تپائی پر رکھ دیے، وہ انہیں بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ میری اس تواضع پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ ہاں تو کیا ڈنک مارا تھا اس ہادی علی نے تمہیں؟ ڈنک سا ڈنک مارا ہے اس نے میرے یار، ادھر وہ اشتمال اراضی کے وقت اس نے ایسی گڑبڑ کی کہ ہماری تمام اچھی اچھی زمین اس نے اپنے کھاتے میں ڈلوا لی، پورا 1 مربع تباہ کر دیا، اس نے ہمارا بڑا فساد پڑا، وہاں لڑائی بھی ہوئی جس میں میرے میاں جی مارے گئے تھے، انہیں ہادی علی کے ایک تلنگے نے بلبے میں گولی مار دی تھی، پھر کیا ہوتا، وہ آدمی تو 7 سال کے لیے جیل چلا گیا، مگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہادی علی آج بھی مونچھوں پر تاؤ دیے پھرتا ہے، اب تو وہ اسمبلی کی ممبری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے مشتاق، اگر وہ ایسا ظالم آدمی ہے تو اس کا تو جھٹکا کر دینا چاہیے، مگر اتنی ہمت کس میں ہے یار، بڑے گنڈے پال رکھے ہیں اس نے، اور ادھر اس کی سرکار دربار میں بہت مانی جاتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔